امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ ہم بات کریں گے وہ ہے نیشنلزم۔ نیشنلزم انگریزی کے لفظ نیشن سے نکلا ہے اور نیشن لاطینی لفظ ناسی سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی ٹو بی بورن۔ نیشنلزم 200 سالہ تاریخ پہ مشتمل ہے۔ نیشنلزم 18ویں صدی میں متعارف ہوا۔ 18ویں صدی میں نیشنلزم کے کمپوننٹ اکٹھے ہوئے، یعنی نیشنلزم کنگ کمپوننٹ سے مل کے بنا ہے۔ نیشنلزم کو اگر ہم تاریخ کے تناظر میں دیکھیں تو اسٹیٹ، امپائر، سلطنتوں اور آزاد بڑے شہروں کی صورت میں موجود تھے۔ یہ امپائرز جیسا کہ رومن امپائرز، آٹمن امپائرز، پرشین امپائرز اور دوسرے بڑے امپائرز موجود تھے، اور قوموں کا تصور اس وقت نہیں تھا، بلکہ بہت سے زبانوں اور قوموں کے لوگ ایک امپائر میں رہتے تھے۔ یہ امپائرز بہت بڑے علاقوں پہ مشتمل ہوتے تھے۔ آج کل کے ملک ان امپائرز میں ہوتے تھے، جیسا کہ رومن امپائر برٹن سے لے کر مڈل ایسٹ تک، پرشین امپائر ترکی سے لے کر نارتھ انڈیا تک پھیلا ہوا تھا۔ اس دور میں لوگوں کی پہچان، آئیڈینٹی قوم سے نہیں تھی، بلکہ ان کی پہچان امپائر سے منسلک ہوتی تھی۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ میرا تعلق رومن امپائر سے ہے، یا میرا تعلق پرشین امپائر سے ہے، یا میں آٹمن امپائر سے ہوں، یا پھر ان کی پہچان مذہب سے ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ میں کرسچن، یا میں مسلمان ہوں، یا میں بدھ مت سے ہوں۔ اس وقت قومیں، نیشن نہیں تھے، اس لیے ان کی پہچان بھی قوموں سے نہیں تھی، بلکہ بڑے امپائرز اور مذہب سے تھی۔ اقوام کیسے وجود میں آئی؟ جیسا کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 18ویں صدی میں یہ اقوام وجود میں آئی۔ جس وقت امپائر ٹوٹے اور تقسیم ہوئے، وہ ان اقوام کی وجہ سے ٹوٹے۔ ہر قوم کے لوگ اپنی پہچان اپنی قوم سے کرتے اور امپائر سے الگ ہوتے۔ اقوام جب وجود میں آئے تو اس کی وجہ کیپٹلزم، سرمایہ داری تھی، جو اس وقت وجود میں آئی۔ کیپٹلزم سرمایہ داری کی شروعات میں منڈی لگتی۔ جب لوگ منڈی میں خرید و فروخت کرتے تو وہ لوگ یہ کاروبار ایک مشترکہ زبان بول کر کرتے۔ کیپٹلزم، منڈی اور ایک خاص زبان، ایک خاص علاقہ کی وجہ سے وہ لوگ امپائر سے الگ ہوئے، اور اس طرح یہ لوگ ایک قوم کی صورت میں اکٹھے ہوئے اور امپائر سے الگ ہوئے۔ منڈی میں جب وہ لوگ خرید و فروخت ایک خاص علاقہ، ایک خاص زبان میں کرتے، جس کی وجہ سے ان کا ایک مخصوص کلچر بھی بنتا۔ ان کا خاص کلچر، خاص زبان، خاص علاقہ، یہ ان کی قومیت کی پہچان بن جاتی۔ اس کی وجہ سے ایک قوم وجود میں آتا۔ ایک قوم کی پہچان کن وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ لوگ ایک قوم ہے؟ جن لوگوں میں یہ 5 خصوصیات موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایک قوم ہیں۔ ان میں پہلا مشترکہ زبان یعنی کامن لینگویج، دوسرا مشترکہ علاقہ یعنی کامن ٹیریٹری، تیسرا مشترکہ ثقافت یعنی کامن کلچر، چوتھا مشترکہ معیشت یعنی کامن اکانومی، پانچواں مستحکم کمیونٹی، اسٹیبل کمیونٹی۔ جب کسی علاقے کے لوگوں میں یا کمیونٹی میں یہ 5 خصوصیات ہو تو وہ ایک کمیونٹی سے ایک قوم بن جاتے ہیں۔ اقوام جب ایک ہجوم یعنی جمکٹے سے ایک قوم بنی، اس کمیونٹی میں جب وہ مشترکہ خصوصیات آئے تو وہ ایک ہجوم سے ایک قوم بنی۔ تب ان اقوام نے اپنے امپائر سے بغاوت کی اور ان سے لڑ کر اپنی آزادی حاصل کی۔ تب جا کے انہوں نے ایک امپائر سے آزاد ہو کے ایک نیشن سٹیٹ یعنی قومی ریاست بنائی۔ جن لوگوں کا ایک مشترکہ زبان کامن لینگویج، مشترکہ کلچر کامن کلچر، مشترکہ علاقہ کامن ٹیریٹری، مشترکہ معیشت کامن اکانومی، اور ایک
اسٹیبل کمیونٹی یعنی مستحکم کمیونٹی بنی، تب جا کے وہ ایک ہجوم سے ایک قوم بنی جن اقوام کو ہم آج جانتے ہیں کہ یہ فرینچ ہے، یہ برٹش ہے، یہ افغان ہے، یہ امریکن ہے۔ کیپٹلسٹ مکتبہ فکر کا نظر ایک ملک میں اقوام جب وجود میں آتے ہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں بہت سے اقوام رہتے ہیں، ان اقوام میں کچھ اقوام سرمایہ دار اور کچھ غریب ہوتے ہیں۔ ایک سرمایہ دار قوم ایک اسٹیٹ کے اندر کسی غریب قوم کے ساتھ اپنا سرمایہ شیئر نہیں کرتے، بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس غریب قوم پہ مزید جبر کریں، جس کو قومی جبر کہتے ہیں۔ قومی جبر یعنی جب کوئی ملک، کوئی اسٹیٹ کثیر القومی ہو اور وہاں بہت سے اقوام رہتے ہو، تو وہاں جو قوم طاقتور اور سرمایہ دار ہو، تب وہ قوم دوسرے غریب اقوام پہ جبر کرتی ہے، ان کے وسائل لوٹتے ہیں۔ اس کو قومی جبر کہتے ہیں۔ نیشنلزم قوم پرستی میں ایک قوم کا اتحاد، یونٹی اور سٹرگل، جدوجہد ایک قوم کے لیے ہوتا ہے کہ ایک قوم بنے، ان کو متحد کرے۔ ان کا اتحاد اور جدوجہد اور سٹرگل کا مقصد صرف قوم بننا ہوتا ہے اور مقاصد نہیں ہوتے۔ یعنی نیشنلزم میں یہ نہیں کہ ایک سرمایہ دار اپنا سرمایہ اور وسائل ایک غریب کے ساتھ شریک کرے، شیئر کرے اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو کر ظالم کا مقابلہ کرے۔ اس لیے نیشنلزم میں ان کا اتحاد، ان کی یونٹی اور ان کے سٹرگل اور جدوجہد صرف ایک نیشن یعنی قوم بننے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسری طرف نیشنلزم کے بجائے سوشلزم کا اتحاد، یونٹی اور جدوجہد یعنی سٹرگل ایک مظلوم اور غریب کے لیے ہے۔ اس میں اور کوئی بنیاد نہیں، نہ قوم، نہ زبان، نہ مذہب، بلکہ جو شخص غریب اور مظلوم ہو، چاہے وہ کسی مذہب، قوم، زبان سے ہو، اس کے لیے سوشلزم کا جدوجہد، سٹرگل اور یونٹی یعنی اتحاد ہوتا ہے۔ سوشلزم میں اتحاد اور جدوجہد غریب اور مظلوم کے لیے ہیں۔ کسی بھی ملک یعنی اسٹیٹ میں قومی سرمایہ دارانہ تحریکیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ہم پاکستان اسٹیٹ میں پشتون قومی تحریکوں کی مثال دیتے ہیں، جیسے پشتونخوا ملی عوامی پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پشتون تحفظ موومنٹ، نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ۔ یہ وہ نیشنل قومی تحریکیں ہیں جن کا اتحاد، یونٹی اور جدوجہد، سٹرگل ایک قوم کے لیے ہوتا ہے، یعنی کہ قوم کے وسائل پہ ان کا حق ہو۔ یہ تحریکیں پاکستان میں جمہوریت اور آئین میں رہتے ہوئے اپنے حقوق اور وسائل کے لیے اتحاد اور جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ ترقی یافتہ یعنی پروگریسو تحریکیں ہیں۔ ان میں پشتون تحفظ موومنٹ ایک غیر پارلیمانی تحریک ہے۔ ان تحریکوں کا اتحاد، یونٹی اور جدوجہد یعنی سٹرگل ایک قوم کے لیے ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اربن نیشنل کیپٹلسٹ موومنٹ یعنی شہری قومی سرمایہ دارانہ تحریک۔ اس کی مثال ہم MQM دے سکتے ہیں، یعنی مہاجر قومی موومنٹ۔ یہ کراچی شہر میں ایک قومی سرمایہ دارانہ تحریک ہے۔ ان کا اتحاد، یونٹی اور جدوجہد، سٹرگل ایک قوم کے لیے ہے اور قوم کے حقوق اور وسائل کے لیے ان کا جدوجہد ہوتا ہے۔ اس طرح کی تحریکوں کا مقصد صرف قوم ہوتا ہے۔ ان کے جدوجہد کا مقصد غریب یا مظلوم کے لیے سٹرگل اور اتحاد نہیں، بلکہ ان کا مقصد ایک قوم ہوتا ہے کہ قوم کے حقوق اور وسائل کے لیے جدوجہد کرے۔ ہم نے بات کی ملکی قومی سرمایہ دارانہ اسٹیٹ نیشنل کیپٹلسٹ موومنٹ تحریکوں کی اور شہری قومی سرمایہ دارانہ تحریکوں کی۔ اربن
نیشنل کیپٹلسٹ موومنٹ تحریکوں کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں قبائلی قومی سرمایہ دارانہ تحریکوں کی، یعنی رورل نیشنل کیپٹلسٹ موومنٹ۔ اس کی مثال جیسے ہم دے سکتے ہیں کہ غلجی قومی اتحاد، ترین قومی اتحاد، کاکڑ قومی اتحاد، مسعود قومی اتحاد یا اور قومی اتحاد مختلف اقوام میں۔ ان تحریکوں کا اتحاد، یونٹی اور جدوجہد اسٹرگل اپنے قوم کے وسائل اور قوم کے لیے ہوتا ہے۔ جب کسی بھی ملک اسٹیٹ میں بہت سے اقوام رہتے ہو، یعنی کثیر القومی ملک ہو، ان میں ایک قوم حاکم ہو اور ان کا وسائل پہ بھی قبضہ ہو اور وہ طاقتور بھی ہو، اور وہ محکوم قوموں پہ ظلم اور جبر کرتا ہو اور محکوم قوموں کے وسائل لوٹتے ہو، اب اس قومی جنگ میں جو قوموں کے درمیان ہو، ان میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں کے درمیان جنگ اس حالت میں ہوتا ہے کہ سرمایہ دار قوم اپنا سرمایہ یا اپنے وسائل محکوم قوموں کے ساتھ شریک نہیں کرتے، نہ ان کو شیئر کرتے ہیں، بلکہ الٹا ان کے محدود وسائل کو بھی لوٹتے ہیں۔ ان جھگڑوں کی صورتیں مختلف ہوتی ہے۔ زمین پہ قوموں کی جنگ، طاقتور اقوام کمزور اقوام کی زمینیں قبضہ کرتے ہیں، طاقتور اور حاکم اقوام کمزور اقوام کے وسائل لوٹتے ہیں اور ان کے زمینوں پہ قبضے کرتے ہیں۔ یہ قوموں کے درمیان زمینوں کی جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کی دوسری صورت یہ ہے کہ حاکم اقوام محکوم اقوام کے تدریس کا عمل مفلوج کرتے ہیں اور تباہ کرتے ہیں۔ اس میں حاکم اقوام کی کوشش ہوتی ہے کہ محکوم اقوام پہ تعلیم اور علم کے دروازے بند کر دے۔ حاکم اقوام محکوم اقوام کے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو بند یا تباہ کرتے ہیں تاکہ محکوم اقوام کا ذہنی علمی ارتقاء رک جائے اور وہ ذہنی طور پہ پسماندہ اور مفلوج ہو جائے۔ جب محکوم اقوام پہ علم کے دروازے بند ہوتے ہیں تو وہ غلامی کی طرف جاتے ہیں اور حاکم اقوام ان کے وسائل بھی لوٹتے ہیں اور ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح رکھتے ہیں۔ اس طرح یہ قومی جنگیں ہر حد تک ہوتی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ فوج پہ حاکم قوموں کا قبضہ ہوتا ہے اور حاکم اقوام کی پالیسیاں وہاں نافذ ہوتی ہے اور محکوم اقوام کا فوج میں بھی حصہ کم ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بیوروکریسی میں، نوکریوں میں اور دوسرے ترقیاتی کاموں میں بھی محکوم اقوام کو نظر انداز کیا جاتا ہے، اور ان اقوام کے درمیان نیشنلزم میں یہ جنگیں جاری رہتی ہیں۔ اقوام کے درمیان ان جنگوں کا حل ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے بیان کیا ہوگا، مگر سوشلزم نے اس کا معقول حل نکالا ہے کہ اقوام کے درمیان یہ جنگیں نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ حاکم اقوام کے قومی جبر کے خلاف ہر وقت محکوم اقوام کا اتحاد اور جدوجہد جاری رہنا چاہیے، اور حاکم اقوام کا قومی جبر جو محکوم اقوام پہ ہے کو ختم کرے۔ دوسرا، محکوم اقوام اتحاد اور جدوجہد کرے کہ اس فساد کی جڑ یعنی سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرے۔ تیسرا، اقوام کے درمیان کثیر القومی اتحاد قائم ہو اور پھر یہ اقوام اپنے سماجی، معاشی، سیاسی اور ثقافتی مساوات کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے اور جمہوریت کے راستے پہ چلنا شروع کرے۔ امپائر کے خلاف جن اقوام نے جدوجہد کیا اور جنگیں لڑی، وہ اس لیے کہ اپنی ساورنٹی یعنی آزادی اور خود مختاری حاصل کرے امپائر سے۔ جب یہ اقوام امپائرز اور سلطنتوں کے تسلط اور جبر سے آزاد ہوئے، یہ وہ وقت تھا جب جنگ عظیم اول ہوئی، اور اس جنگ میں بہت تباہی ہوئی اور بہت سے انسانوں کی جانیں گئی۔
اس کے بعد دنیا کے مختلف لوگ اکٹھے ہوئے اور دنیا کے سلطنتوں کے درمیان معاہدے ہوئے کہ ہم آج کے بعد جنگ کے راستے سے اپنے مسائل حل نہیں کریں گے، بلکہ یہ مسائل ٹیبل ٹاک یعنی بات چیت کے ذریعے حل کریں گے۔ اس وقت 1920 میں لیگ آف نیشن وجود میں آئی، جو دنیا کے اکثریت ملکوں کا اتحاد تھا تاکہ مسائل بات چیت کے ذریعے حل ہو سکے۔ اس وقت امریکن صدر وڈرو ولسن نے لیگ آف نیشن میں یہ بات کہی کہ یہ جو جنگیں ہوئی یہ قومیتوں کے بنیاد پہ ہوئی ہے، لہٰذا اقوام کو اختیار دیا جائے کہ وہ آزاد اور خود مختار رہیں، ہر قوم آزاد ہو اور اپنے وسائل پہ ان کا حق ہو۔ جب یہ بات ہوئی اور یہ ایک بنیاد بنی اقوام کی آزادی کے لیے، پھر ہر قوم نے اپنی آزادی کے لیے اس بنیاد پہ جدوجہد کی۔ اس وقت ہندوستان برصغیر کثیر القومی ملک تھا جس میں بہت سے اقوام رہتے تھے۔ اس وقت برصغیر یعنی ہندوستان میں بھی یہ تحریکیں شروع ہوئی کہ ہندو بھی ایک قوم ہے جو ہندوستان میں رہتے ہیں، ان کو اس بنیاد پہ آزادی دی جائے یعنی قوم کے بنیاد پہ، اور مزید ہندو قوم سلطنت برطانیہ کے ماتحت نہیں رہ سکتی۔ اس وقت ہندوستان میں سیاسی پارٹی کانگریس تھی، یہ بات کانگریس نے رکھی۔ اس وقت ہندوستان میں ایک اور مکتبہ فکر بنا جسے مسلم لیگ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان۔ اس وقت ہندوستان میں ایک تیسری سیاسی قوت CPI یعنی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا موجود تھی، جن کا کہنا تھا کہ اگر قوم کی تعریف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہندوستان میں دو نہیں بلکہ 17 قومیں رہتی ہیں اور ان تمام قوموں کو آزادی اور خود مختاری کا حق دیا جائے۔ CPI نے جب یہ بات کی تو ایک طرف سے کانگریس ان کے خلاف ہوئی کہ یہ مسلم لیگ کے حمایت یافتہ لوگ ہیں اور CPI کے خلاف خوب پروپیگنڈا کیا، اور دوسری طرف مسلم لیگ نے کہا کہ CPI کانگریس کی حمایت یافتہ ہے اور ان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا۔ CPI دونوں طرف سے پروپیگنڈے کا شکار ہوا اور اس طرح CPI بہت سے مسائل کا شکار ہوا اور CPI کا جدوجہد بہت کمزور ہوا۔ پاکستان اور انڈیا دونوں ممالک کثیر القومی اسٹیٹ ہیں، ان کے درمیان امن کا ایک صورت ہے کہ ان اقوام کے درمیان سماجی، اقتصادی، سیاسی اور ثقافتی برابری ہو، تب ان ملکوں میں اقوام کے درمیان امن ہوگا۔ اس طرح کے تاریخی، سیاسی، سائنسی، ثقافتی، جغرافیائی، فلسفیکل اور ٹیکنالوجیکل سبجیکٹ پہ مزید ویڈیوز شیئر کریں گے۔ چینل سبسکرائب کریں۔ آپ کے دیکھنے کا شکریہ۔